أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ گرامیٹیکل انالیسس کے اس سلسلے کو ہم آگے لے جائیں۔ تو ہماری جو آیت ہے آج وہ ہے آیت نمبر 42 سورہ کہف کی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 42، اس میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہے، کتنے ورڈز ہے یا کلمات ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ أحيط بثمر ہی کہہ لیجئے، ہا کہہ لیجئے، بہرحال یہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ہی أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني، یہ نون پلس یا ہے تو اس میں دو دکھا دیتا ہوں، نون پلس یا، لم یعنی یہ ہے یا لیت، نون زید نی اور یا ساکن، لم اشرک بی ربی یا احدن۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس جو آیت ہے آیت نمبر 42، یہ کتنے الفاظ پہ مشتمل ہے تو وہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، جو ورڈز ہے، ان میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، ورب کون سا ہے، یعنی اسم فعل اور پارٹیکل کون سا ہے، یعنی اسم فعل اور حرف۔ تو دیکھ لیتے ہیں، ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، واو ایز یوزول یہ اور کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ حروف کی کیٹیگری ہے۔ احیط یہ فعل ہے، انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، یہ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جہاں پہ علامات کو ڈائریکٹ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے، آپ وہ پھر ایکسپیرینس اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بِثَمَرِهِ، با حرف جارہ ہے، اور جب حرف جارہ آتا ہے تو اس کے بعد لازماً مجرور آتا ہے، اور مجرور اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ثمری اسم ہے، آگے ہا ہے اور یہ ثمری کے ساتھ ہے، یہ اصل میں مضاف مضافلے کے کنسٹرکشن ہے۔ تو ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمائر ہے، ضمائر میں سے ہے، تو ضمائر سارے اسماء ہوتے ہیں، so they are nouns۔ ف یہ بھی حروف کی کیٹیگری ہے۔ اصبح یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، تو فعل۔ یقلب، قلب یقلب، اس میں علامت مضارع بھی پریزنٹ ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، الف تا یا نون ابتدا میں۔ کفیہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو کفی اسم، اور ساتھ میں ہی جو ہے یہ ہا کی ضمیر بیسیکلی ہے، کبھی یہ ہا کی شکل میں، کبھی ہی کے شکل میں ہوتی ہے، کبھی
ہو کے شکل میں ہوتی ہے, ہو کے شکل میں ہوتی ہے, تو ڈیپینڈنگ آن دا سرکمسٹنسز. بہرحال تو یہ آپ کی ضمیر ہے تو اسم ہے. اعلی حرف جارہ, حرف جارہ کے بعد جو چیز ہوگی وہ اسم ہی ہوگی. ایک تو یہ چیز ہے. یہاں پہ ما ہے حرف جارہ کے بعد, اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ما انفقہ جو ہے یہ بیسیکلی ملا کے مجرور بنتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس ڈیپتھ میں ہم نہ جاتے ہو. ما ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا. ما جو ہے یہ عموماً قرآن پاک میں موٹے 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما موصولہ جو اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, یا کبھی کبھار یہ ما سوال کے طور پر استفہامیہ, کبھی کبھار نفی کے طور پر. پھر یہ کون سا ما ہے اس کے لیے بعض اوقات تو کچھ ٹرکس بھی ہے, اور بعض اوقات ہمیں سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے, یعنی آیت کو پورا دیکھنا پڑتا ہے, مضمون کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال عموماً تو یہ حروف کی کیٹیگری ہے, لیکن بہرحال اگر موصول ہے تو اسم ہے. تو اور یہاں چونکہ ما قبل الا بھی ہے تو اس کے حساب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہی ہوگا ما انفقہ ملا کے. تو ما کو ہم اسم مانتے ہیں, یعنی یہ موصولہ ہے تو اسم ہے. انفقہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, ثلاثی مزید فی میں افعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فعل. فی حرف جارہ, حرف جارہ کے بعد اسم ہوگا مجرور, یہاں پہ ہا ہے. واو اور کے میننگ میں حرف, ہی ضمیر ہے تو اسم, خاویتن آخر پہ تنوین ہے, فاعلتن کے وزن پہ اسم, علی حرف جارہ, حرف جارہ کے بعد جو چیز ہوگی وہ مجرور اسم ہی ہوگا. یہ عروشی کی شکل میں ہے, یعنی مضاف ہے تو یہ اسم, عروشی کے ساتھ ہا کی ضمیر ہے تو اسم. واو حرف, یقول علامت مضارع البتہ یا نون ابتدا میں ہے تو یہ آپ کا فعل, قال یقول قولا. یا حرف ندا, حرف ندا ظاہر سی بات ہے جس کو اس کو بلایا جائے تو وہ کیا, لیتنی. اب یہ لیتا جو ہے اس کو آپ اسم مان لیجیے, یہ ایک اسپیشل ٹائپ کا بھی اسم ہے. بہرحال یہ نون پلس یا ہے, نی, یہ نون وقایا ہے تو اس کو حرف مان لیجیے آپ. اور یا ضمیر ہے متکلم واحد کی ضمیر تو اسم. لم جو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے تو حرف. چونکہ حرف جازمہ جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اشرکو یہ فعل ہے آپ کا, اور دوسرا اس میں علامت مضارع البتہ یا نون موجود ہے. بی یعنی با حرف جارہ, اس کے بعد اسم ہی ہوگا. ربی اسم, یا کی ضمیر کے ساتھ اسم, احدن اخیر پہ تنوین ہے تو اسم. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو ہماری آیت ہے اس میں ہم نے اسماء, افعال اور حروف کو ہم نے الگ کیا ہے. اب چلتے ہیں صرف اور نحو کی جو موٹے موٹے قواعد ہیں ان کو اپلائی کر کے اس آیت کا مختصر سا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں, اس کا گرامیٹیکل انالیسس سیکھیں, جو ماقبل جو مضمون چل رہا ہے اس کا ہم ذہن میں رکھنا چاہیے. مضمون یہ چل رہا ہے سورہ کہف کا, وہ 2 باغ والوں کا واقعہ چل رہا ہے. اس میں ایک باغ والا جو ہے وہ جس کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے, بہت سارے باغات ہوتے ہیں, بہت سارے پھل ہوتے ہیں, اولاد ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا, تکبر کرتا ہے مختصر. اور دوسرا اس کے مقابلے میں جس کا دوسرا ساتھی ہوتا ہے جو بنسبت اس کے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے کم مالدار ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, اور وہ پھر اپنے بڑے یہ جو اپنا پہلا دوست ہے مالدار اسے نصیحت بھی کرتا ہے, آپ کو اترانا نہیں چاہیے, آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اللہ کی ایسی طاقت ہے کہ آپ کا سارا باغ ختم ہو سکتا ہے, سارا مال ختم ہو سکتا ہے, سارا پانی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی گفتگو چلتی ہے. پھر اس آیت میں واو اور ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتی ہے. واو کا مطلب اور, وَأُحِيطَ, دیکھیں احیطہ جو ہے فعل ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے ہا, واو اور تا. احیطہ جو ہے یہ ثلاثی مزید فی سے بنتا ہے, یعنی باب افعال سے, اس کو فارم نمبر 4 بولتے ہیں. جب ہم نے باب افعال کہا تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے افعل مضارع کا یفعل, یہ فعل ماضی ہے کیونکہ ابتدا میں الف آ رہا ہے ادھر, تو افعل وزن پہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے کہا افعل وزن پہ تو افعل وزن پہ تو جو پہلا الف جو ہے یعنی حمزہ جو ہے اس پہ تو زبر ہونی چاہیے, یہاں پہ پیش ہے. تو پیش کا آنا چاہیے انڈیکیٹ ہمیں یہ کرتا ہے کہ یہ مجہول ہو سکتا ہے,
ماضی مجہول. تو ماضی مجہول یہ کیسے بنا ہے اس کی ہم کنسٹرکشن آپ کو دکھا لیتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے ادھر, کیونکہ روٹ ورڈ ہے ہا واو طا افعل وزن پہ ہم اس کو بنا لیتے ہیں پہلے, بعد میں دیکھ لیں ادھر ہم بنا لیتے ہیں اس کو. افعل سے بنے گا احوط. اب اس کو مجہول ہمیں بنانا ہے, ماضی مجہول. ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ یہ ہے کہ جو آپ کا آخری حرف ہے اس کو آپ کو بالکل کچھ نہیں کرنا ہے, اس کو چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی, یعنی اس کو اپنی حالت پہ رکھنا ہے. اس کے بعد میں جو آپ کا آئین کلمہ ہے یہ دیکھیے, اس کو زیر دیجیے, آپ یہاں زبر ہے تو زیر دیجیے, اور باقی جتنے متحرک ہیں ان کو پیش دیجیے. یہاں متحرک ایک ہی ہے تو بن گیا یہ. اب یہاں پہ علت کے قاعدے جو تعلیلات کی قواعد ہوں گی, کیونکہ حرف علت بیچ میں آ رہا ہے واو, تو یہ کسرہ ادھر جائے گا ما قبل کو, اور سکون ادھر آئے گا علامت سکون, تو یہ بنے گا ہمارا احوطا. اب دیکھیے واو ہے, ما قبل کسرہ ہے, اس لیے یہ یا میں بدل جائے گا تو بنے گا احیطا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ تک بات پہنچی ہوگی, کیونکہ مختصر میں نے بتایا احیطا یہ فعل کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. یہ احاطہ یحیط, احاطہ کرنا اس کو ہم بولتے ہیں, گھیرنا. جب ہم نے مجہول کہا تو ہم کہیں گے گھیر لیا گیا, اور گھیر لیا گیا, احاطہ کیا گیا, گھیر لیا گیا, یعنی کسی کو گھیر لیا گیا. تو اس میں آپ یہ نکال سکتے ہو نائب الفاعل ہوا کی ضمیر آپ اس میں چھپی ہوئی نکال سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کا فاعل آ گیا بثمرہ, با کو میں بھی چھوڑ لیتی, یہ ہے بیسیکلی تھا ثمرن, فل پلس ہا, تو یہ بنا ثمرہ, اس کا پھل. بثمرہ, تو با یہاں کا میننگ دیتا ہے, سم ٹائمز سے کا میننگ دیتا ہے ڈیپینڈنگ آن دی کانٹیکسٹ. تو ثمرہ اس کا پھل, ثمرہ اس کا پھل, تو اس کو با کو آپ مان سکتے ہو زائد, تو ثمرہ اس کا پھل. واحیط بثمرہ, یعنی بثمرہ جار مجرور بنتا ہے ٹوٹل, یہ متعلق فعل بنے گا, یعنی فعل جو مجہول ہے اس کا متعلق ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. تو اس کا پھل, بثمرہ اس کا پھل, یعنی یہ جو باغ والا ہے جس کو اللہ نے بہت سارے باغات دیے, خوبصورت باغات ہیں ان کے پاس, بہت سارا اس میں میوہ نکلتا ہے, اس کے باغات کا پھل, اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو, گھیر لیا گیا اس کی جو پھل ہے ان کو گھیر لیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ان کو احاطہ کیا گیا. اب کس نے احاطہ کیا ہے, چونکہ ماقبل کے مضمون سے پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف سے اگر آفت آ جائے تو آفت نے گھیر لیا اس کے پھلوں کو, یعنی اس باغ میں جو پھل تھے ان کو آفت نے گھیر لیا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, فا استنافیہ پس, ہینس تس, اصبح, صاد با ہا مادے سے, اصبح یہ افعال ناقصہ میں سے, جیسے کانا, کانا و اخواتها, اصبح وہ ہو گیا, ہونا. ٹھیک ہے, پس ہوا یا ہونا, پس یا ہونے لگا, اس طرح کا معنی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. پہلے ہم اس کا ایک دو اور ورڈز دیکھ لیتے ہیں, پھر ملا کے اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے. عموماً اصبح کا معنی ہونے کا نکلتا ہے, بعض اوقات اس میں اور بھی معنی نکل سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت فلیکسیبل ورڈ ہے قرآن پاک میں, عربی زبان میں. یقلب, قاف لام با مادے سے, قلب یقلب, فعل یفعل, باب تفعیل سے, فارم نمبر سیکنڈ, باب تفعیل سے. تو قلب یقلب, قاف لام با اس کا معنی ہے. یقلب بنا واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع سے, اس کا مطلب ہے قلب یقلب مطلب ملنا, جسے ہم انسان ہاتھوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں ملنا. قلب یقلب, اس نے ملا, اس نے ملا. کس کو ملا, آ گیا کفیہ, مضاف مضاف الیہ کا, یہ ہے اس میں کفن. کفن کا مطلب ہاتھ, ہینڈز. اب کفن کا آپ تسنیہ بنا لیتے تو کفان, اس کا آپ منصوب بنا لیتے تو کفینی. یہ بس لکھے تھا کفینی پلس ہا کی ضمیر, جب اس کو مضاف مضاف لے بنائے گے تو نون ڈراپ ہو گیا, بنے گا کفیہ, اس کے دونوں ہاتھ, اس کے ہاتھ. اس کا ٹرانسلیشن
چونکہ یہ کفئی ہے، یہ منصوب ہے، تو یہ یکلب فعل کا مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے، تو یکلب کفئی، میں نے کہا تھا اس نے ملا اپنے اس کے ہاتھ، یعنی اس نے اپنے ہاتھوں کو ملا، وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹرانس اس طرح کریں گے، فاصبح یقلب کفیہ، پس وہ ملنے لگا اپنے ہاتھوں کو. یعنی ہوا کیا اس سے، فاصبح، پس یہ ہوا کہ یقلب کفیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا. ہم جانتے ہیں عموماً جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی اچانک سے کوئی چیز آتی ہے، تو انسان پریشانی میں اپنے ہاتھ ملتا ہے. تو یہی والی کنڈیشن یہاں بیان ہو رہا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پس گھیر لیا گیا، احاطہ کیا گیا اس کے پھلوں کو. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا. ٹھیک ہے، اب کیوں ملنے لگا، کیا مسئلہ تھا؟ آفت آ گئی، تو آفت سے کیا ہے، آگے ہے عَلَى مَا أَنفَقَ، يُقَلِّبُ کا مفعول بھی تو آ گیا، آگے عَلَى مَا أَنفَقَ، یہ جار مجرور ہے. ما انفق یہ مجرور ہے علا کا، اس کو محلن مجرور مان لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ جار مجرور ہوتا ہے متعلق فعل، جس طرح یہاں پہ تھا بثمرہ، وہی تھا فعل کے متعلق، تو یہاں پہ بھی ہے علا ما انفق. انفق پہلے دیکھ لیتے ہیں، نون فا قاف مادے پہ انفق، باب افعال سے افعل یفعل، انفق ينفق، جو اس ایک مرد نے خرچ کیا، واحد مذکر غائب. ما انفق وہ جو اس نے خرچ کیا، تو پتہ چلا یہ ما موصولہ ہے. تو ما انفق جو اس نے خرچ کیا، علا ما انفق اس پر جو اس نے خرچ کیا، پر جو اس نے خرچ کیا. مطلب یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اس شخص کا ایک باغ ہے، اس نے پلانٹیشن کی ہوگی، باغ میں بہت سارے فلاورز ہیں، باغ میں بہت سارے پیڑ ہیں، باغ میں کچھ، یا کھیتی کے بارے میں بھی اشارہ ادھر ہوگا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا. اس پہ انسان جب بھی اس طرح کے کام انسان کرتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، جو گروور ہوتا ہے، وہ پہلے انویسٹ کرتا ہے اس پہ. اس سے فرٹیلائزرز لگتے ہیں، اس میں پلانٹیشن کرنی پڑتی ہے، اس کی دوائی کرنی پڑتی، اس کے جو غلام ہوتے ہیں یا اس کے جو لیبر ہوتے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں. پھر جو کراپ سیزن جب ریڈی ہو جاتا ہے، پھر پھلوں کو کاٹنا، اگر اس کے یہ جو انگور کے باغات ہے، سیب کے باغات ہے، جو بھی میوے ہیں، ان کو اتارنا، ان کو پیک کرنا، یہ ساری چیزیں جو اس پہ پہلے انسان جو ہے، گروور جو ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے. یہاں اسی طرح اشارہ ہے علی ما انفق، اس پر جو اس نے خرچ کیا. باغ تو اس کے پاس تھا، باغ تو موجود ہے، سیدھی سی بات ہے. باغ اگر یہ ایک معمولی سا باغ بھی ہوگا تو پھر بھی 5 7 10 سال تو چلتا ہے، اس کے پیڑ چلتے ہیں، جب وہ پھر دوبارہ اس کو بنا لیتا ہے. اگر اس طرح سے، اور مختلف قسم کے کچھ باغات وہ ہوتے ہیں جو 50 سال اس کے پیڑ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ گرو کرنا پڑتا ہے. لیکن انویسٹمنٹ ہوتی ہے کنٹینیو، اس کی دوائی، اس کا لیبر، اس کا خرچہ، اس میں کام کرنا، اس طرح کی چیزیں. تو فاصبح یقلب، جب واحیط بثمرہ، جب اس کے پھل، جو اس باغات کے پھل تھے، جب ان کو، اس کے جو پھل تھے ان کو احاطہ کیا گیا، ان کو گھیر لیا آفت نے. فاصبح یقلب کفیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا. کہ کیوں ملنے لگا، مسئلہ کیا تھا، علی ما انفق، اس پر جو اس نے خرچ کیا، کیونکہ اس نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی. اس کو تو پتا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کی آفت نے اس کو گھیر لیا، تو اس کو بڑے پریشانی، یار میں نے وہ انویسٹ کیا اس میں، تو جو اس نے خرچ کیا تھا. فی، دیکھا آگے بتا رہا فی ہا، چونکہ انفق کا فعل ہے تو فی ہا جار مجرور اس میں، یعنی اس باغ میں جو اس میں انویسٹمنٹ کی تھی، اس کھیتی میں جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، چونکہ اس پہ آفت آ گئی تو وہ سارا ختم ہو گیا. تو اب یہ پچھتا رہا کہ جو میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی، جو اس میں خرچ کیا تھا میں نے، جو مزدور لیبر میں نے اس پہ خرچ کی تھی، وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا. تو یہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا پریشانی سے. اور کیا معاملہ ہے، اور ہی خاویۃ. اب دیکھیں، ہی یہ ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی، یہ باغ کی طرح پوائنٹ کرتی ہے، باغ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور وہ خاویۃ، خاویۃ فاعلۃ کے وزن پہ ہے، فاعلۃ. دیکھیے ایکٹیو پارٹیسپل اسم الفاعل، گرا ہوا، یعنی جو نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ خاویۃ، اور وہ گرا ہوا تھا، یعنی وہ باغ بالکل گرا ہوا تھا. اس پہ جب اللہ کی آفت آ گئی وہ بالکل گرا ہوا تھا. یعنی مان لیجیے وہ انگور کا باغ تھا، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا
تو وہ سارے کا سارے جو پیڑ تھے اس کے سارے پھل فروٹس اس کے جو برانچ ہے وہ سارے گرے ہوئے تھے، اس پہ اللہ کی آفت آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ سارا گرا ہوا، یہ خاویۃ وہ گرا ہوا تھا۔ اب چونکہ یہ اسم الفاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ، اسم الفاعل اس کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بعض اوقات آگے جار مجرور کی شکل میں متعلق دکھتا ہے۔ یہاں پہ علی عروشہا، علی حرف جارہ، عروشہا عرشن کی جمع عروش، عروشہا یہ تھا عروشن پلس ہا بنتا عروشہا اس کا عرش، یعنی اس کا چھت یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں عرش کے، چھت بھی ہے، تخت بھی ہے، ستون بھی ہے اس کا معنی، یا یوں کہیے وہ سرفیس جس پہ کوئی چیز جس کے سہارے کوئی چیز رہتی ہے، تو اس کا آپ گراؤنڈ بھی میننگ دے سکتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر جو بچھایا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، یا اوپر والا چھت وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ۔ چونکہ یہاں پہ ہم جانتے ہیں اس باغ پہ آفت آئی اور وہ باغ جو ہے گر گیا، اس کے پیڑ کے پتے گر گئے، شاخیں گر گئی، پھل گر گیا، تو سیدھی سی بات ہے زمین پہ گرا ہوگا۔ نیچرل ہم جو لا دیکھتے ہیں، جو آج ہم پڑھتے ہیں کہ گریویٹیشن کی وجہ سے، بہرحال ادھر میں جا نہیں رہا ابھی، تو سیدھی سی بات ہے یہ نیچے گرا ہے۔ تو عرش سے مراد یہاں پہ آپ لے سکتے ہو زمین، عروش یہاں اس کی زمین پر، یعنی جو باغ کی زمین تھی، وہ جو پیڑ تھے، جو پھل تھی، جن پیڑوں پہ پھل تھے، اس کی جو زمین ہے اس پر، اعلی عروش یہاں، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے زمین پر، عرش پر، چھت پر۔ اس کو آپ چھت بھی لے سکتے ہیں، زمین بھی مراد لے سکتے ہیں، بچھونا بھی مراد لے سکتے ہیں، تو میں اس کو اپنے میننگ میں زمین پر لکھوں گا شارٹ کٹ میں، یا چھت پر، اعلی عروشہ۔ اور وہ گرا ہوا تھا، اس کی شاخیں گری ہوئی تھی، وہ پھل گرا ہوا تھا، پیڑ گرے ہوئے تھے۔ سیدھی سی بات ہے پیڑ تو اپنی جگہ ہوں گے، برانچ گری ہوں گی، اور برانچ کے نتیجے میں پورا پھل گرا ہوگا جو کہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھل تو مین تھا۔ وہ یہ خاویۃ علی عروشہا، اور وہ سب گرا ہوا تھا، تو یا گری ہوئی تھی، کیونکہ آپ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیچڈ ضمیر، وہ یہ خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری ہوئی تھی، یعنی وہ جو باغات کی جو ہے آپ کہیے کہ گوشے جو ہے یا گچھے، اس طرح سے شاخیں جس پہ وہ پھل تھا، اس سب کی سب گری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اعلی عروشہا زمین پر یا چھت پر۔ واو، اور اچھا اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن جو بھول گیا تھا، اس کو واو حالیہ بھی مان سکتے ہیں۔ کچھ واو اس طرح سے ہوتے ہیں جو حال کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کیسے اس کو ہم واو حالیہ مان سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جو کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ پس وہ ہونے لگا، کرنے لگا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وہ ملنے لگا اپنے ہاتھوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، فِيهَا اس باغ میں، کیوں؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا کیونکہ وہ باغ اس حال میں تھا، وہ گھرا ہوا تھا عرش پر، زمین پر، وہ سب گر چکا تھا، اس کے گوشے گر چکے تھے، اس کی برانچ گر چکی تھی، جہاں سارا کا سارا جو پھل فروٹ تھا وہ گر چکی تھا، اس کو واو حالیہ بھی مان سکتے ہیں۔ بہرحال واو، جب یہ سارا منظر ہو چکا تو کیا ہو رہا آگے؟ واو اور یقول، قال یقول قولا، قاف واو لام مادے پہ بہت بار میں ڈسکس کیا باب نصر ینصر سے، قال یقول، ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا ہے یقول، تعلیلات کی وجہ سے بنتا ہے یقول، ٹھیک ہے، اور وہ کہنے لگا، جب اس نے سب یہ معاملہ دیکھا، اس کے باغ کو آفت نے گھیر لیا تھا یا گھیر لیا گیا تھا، پھر اس کی وجہ سے اس کی جو پھل فروٹ خوشے برانچ ساری گر چکی، سارا ضائع ہو چکا تھا، اس پہ ایک تو پہلا جب اس نے یہ سین دیکھا ہوگا تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، اور ساتھ میں پھر کہنے بھی لگا زبان سے، کیا کہا؟ اور وہ کہنے لگا یقول و یقول یا لیتنی، یا حرف ندا ہے بلانے کے لیے کسی کو، ٹھیک ہے، یا اے، اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے اے، لیتا مطلب کاش، آگے ہے لیتا کے ساتھ یا ہے، اے کاش میں، چونکہ اس لیتا جو ہے اس طرح سے ہے، اس کو آپ یا متکلم تو کیسے پڑھیں گے؟ اب لائی تئی نہیں،
یا چاہتا ہے کہ ما قبل یا اس طرح کا یہ واول ساؤنڈ والا حرف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ما قبل ہمیشہ کسرہ ہو، تو کسرے کو لانے کے لیے یہاں پہ ایک نون وقایہ لے کے آئے، اس کو نون وقایہ بتاتے ہیں، اس پہ کسرہ دے دی تو بن گیا لیتنی. تو اس کا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا جو ہے اب یا کے ما قبل کسرہ بھی آ گئی اور لیتا کا اعراب بھی نہیں بدلا، اس کو نون وقایہ پروٹیکٹیو نون بولتے ہیں. یا لیتنی، اے کاش میں، اے کاش میں، یا کاش میں نے، یا کاش میرا معاملہ اس طرح سے ہوتا. آگے پتا چلے گا اس کا معنی کیا ہے. یا لیتنی کاش میں لم اشرک، لم حروف جازمہ میں سے ہے، حروف جازمہ وہ حروف جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. آگے ہے اشرک، شین را کاف مادے پہ، اشرک یشرک باب افعال سے، اشرک ہے تو یہ مجہول ہے. اب یہ اشرکو تھا، یہ اشرک اس لیے بنا کیونکہ لم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے جازم بنا. ٹھیک ہے، اس پہ مجزوم ہے، علامت سکون آ گیا، جزم. لم اشرک، نہ شرک کیا ہوتا میں نے، یا لیتنی، اے کاش میں، لم اشرک نہیں شرک کیا ہوتا میں نے. پھر آگے ہے بربی، جار مجرور، تو یہ متعلق اس کے متعلق ہے. بربی، ربی یہ تھا ربن پلس یا متکلم بنا رب بھی، میرا رب، ربی یعنی کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ، بربی اپنے رب کے ساتھ. آگے ہے احدن، چونکہ منصوب ہے تو یہ اشرکو فعل کا مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ متعلق ہے، یہ فعل ہے تو پورا سینٹنس بنتا ہے کمپلیٹ وربل سینٹنس. احدن کسی کو، کسی ایک کو، یعنی یہ کیا بتا رہا، اور یہ کہہ رہا ہے اب جب سارا ماجرا اس نے دیکھا کہ اللہ کی آفت آئی ہے باغ پہ، سارا میوہ ختم ہو گیا، جو میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی ختم ہے، اتنا سارا نقصان ہے، تو یہ کیا بول رہا، وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی، اے کاش میں لم اشرک نہ شرک کیا ہوتا میں نے، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو، یا میں نے شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہ آج کی آیت تھی، تھوڑی لمبی آیت تھی، کوشش میں نے کی تھی کہ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر مختصر، اس میں سارے جو موٹے موٹے قواعد ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہیں میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز اسکپ ہوئی ہوگی تو آپ ضرور لکھ لیجیے کامنٹس میں، ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر کرنے کی. یا کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو گرامر کے متعلق، انالیسس کے متعلق، آپ پوچھ لیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. نہیں پتا ہوگی تو انشاءاللہ کہیں سے کسی ایکسپرٹ سے پتا کر کے آپ تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ دے، آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنائے، اور دنیا میں بھی ہمیں ایمان و یقین پہ قائم و دائم رکھی. تو دوبارہ میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کیا گیا، کر لیا گیا، بِثَمَرِهِ اس کے پھلوں کا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پس وہ ملنے لگا اپنے ہاتھوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ اس حال میں کہ وہ گھرا ہوا تھا، گھری ہوئی تھی، عَلَى عُرُوشِهَا فرش پر، زمین پر. ٹھیک ہے، اچھا، چھت پر. وَيَقُولُ اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش، کاش ایسا ہوتا، کاش میں نے یہ معاملہ کیا ہوتا، لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو. تو چلا آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب